بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اسلامک یونانی میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں اور عرصہ 30 سال سے لاہور میں سلطان ہربل دواخانے کے نام پر پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بندش حیض، یعنی مینسز کا نہ آنا۔ اسے ایمینوریا بھی کہتے ہیں اور نو مینسٹریشن بھی کہتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع میں دراصل اس کی اصل وجوہات کو بیان کریں گے کہ مینسز کیوں نہیں آتے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اس کا ہم کس طریقے سے ہربل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل بے ضرر ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اے بندش حیض کا مطلب ایمینوریا، اے مین نتھنگ، ایمینوریا مین مینسٹریشن۔ جب مینسز نہ آ رہے ہوں تو اسے ہم ایمینوریا کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم بندش حیض سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ سن بلوغت کے بعد، یعنی پیبرٹی ایج جو ہوتی ہے لڑکیوں میں، جو 14 سے 16 سال کے سے شروع ہوتی ہے، اس میں اگر خواتین کو مینسز نہ آئیں یا لڑکیوں کو مینسز نہ آئیں اور مینوپاز جو کہ 45 سے 50 سال تک کی عمر ہے، یعنی جس میں عورت کے مینسز قدرتی طور پہ بند ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان میں، یعنی 14 سے 16 سال سے لے کر 45 سے 50 سال کے درمیان اگر ماہواری کسی لڑکی یا خاتون کو نہیں آتی تو اسے ہم بندش حیض کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک ہے پرائمری ایمینوریا اور دوسرا ہے سیکنڈری ایمینوریا۔ پرائمری ایمینوریا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی جو اپنے سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، جس کی عمر 14 سے 16 سال کے تک ہے، اس وقت تک اسے اگر مینسز نہیں آتے تو اسے ہم پرائمری ایمینوریا کہتے ہیں، یعنی بنیادی یا ابتدائی بندش حیض کہتے ہیں۔ اس میں لڑکی کے ہے اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل آرگنز پراپر ڈیولپ نہیں ہوتے، مطلب ہے کہ ان کے شولڈرز ڈیولپ نہیں ہوتے، ان کے ہپس ڈیولپ نہیں ہوتی اور ان کے بریسٹ ڈیولپ نہیں ہوتے۔ انٹرنل طور پہ ان کی اووریز پراپر ڈیولپ نہیں ہوتی، ان کے جو ہے یوٹرس ڈیولپ نہیں ہوتی، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل اس کی وجہ تو یہ ہے کہ سٹریس۔ وہ بچیاں جو ابھی 14 سے 16 سال کی عمر تک ہے، ان کو مینٹل سٹریس ہو جائے، یعنی ان کے پیرنٹس میں اگر کوئی علیحدگی ہو گئی ہے یا کسی اور وجہ سے وہ سٹریس میں چلی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر جو ہارمونز ہیں جنسے ہم گونوڈوٹروپک ریلیزنگ ہارمونز کہتے ہیں، GnRH ہارمونز کہتے ہیں، وہ سپریس ہو جاتا ہے، وہ ڈیکریز کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے باقی جتنے بھی فیمیل ہارمونز ہیں وہ ریلیز نہیں ہو پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکی سٹریس کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کے اندر کارٹیزول ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے GnRH جو ہے وہ بالکل ڈیولپ نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے وہ لڑکی جو ہے وہ اس کو مینارکی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ یعنی مینارکی سے مراد وہ عمر کا حصہ جس وقت اس کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ دوسری اس کی بڑی وجہ برتھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر بچی کی پیدائش کے وقت ہی اس کے اندر اس کا یوٹرس ڈیولپ ہی نہیں ہوا، پیدائش ہی نہیں ہوئی، تو ایسی لڑکیوں کو جو ہے وہ 14 اور 16 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، ان کے مینسز سٹارٹ ہی نہیں ہوتے۔ تیسری بڑی وجہ اس کی ہے ہارمونل امبیلنس ہے۔ کسی وجہ سے اگر جو ہے ہمارے دماغ میں موجود ہائپوتھیلمس یا پیچوٹری گلینڈ اگر وہ GnRH پراپر ریلیز نہ کر رہا ہو تو اس وجہ سے مینسز سٹارٹ نہیں ہوتے۔ اگر GnRH جو ہے وہ ریلیز تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن اووری جو ہے وہ افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، یعنی وہ ایسٹروجن پروجسٹرون ہارمون جو ہے وہ ریلیز نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے بھی مینسز نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور اس کے بعد اس کی بڑی وجہ جو آتی ہے وہ ہے ٹیومرز۔ اگر کسی لڑکی کو برین ٹیومر ہو جائے یا جسم کے کسی حصے پہ ٹیومر ہو جائے تو اسے یہی ٹینشن ہوتی ہے، اب ٹیومر ہے، یہ شاید کینسر بن گیا ہے، میں نے مر جانا ہے۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے بھی اس کو مینسز نہیں ہوتے۔ اور اس سے آگے ہے پرائمری اوویرین فیلئر، یعنی ابتدائی طور پر بھی
GnRH جو ہے یعنی جو گونوڈوٹروپک ہارمونز ریلیزنگ ہارمونز ہیں جو ہمارے برین یا ہیپوتھیلیمس سے وہ ریلیز ہو رہا ہے، لیکن اووریز جو ہیں ان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو ایگز میچور نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور اس کے علاوہ باقی ہارمون جو ہے ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز یہ ریلیز نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے مینسز جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے۔ لیکن اس کی ایک کاز اور بھی ہے جسم کے پرفوریٹڈ ہائمن یعنی عورت کے لڑکی کے پردہ بکارت کے اندر سوراخ نہ ہونا۔ عام طور پر پردہ بکارت جب تک لڑکی ورجن رہتی ہے پردہ بکارت بھی قائم رہتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اسے پردہ بکارت جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، لیکن بکارت جو ہے جسے ورجن کے دوران بھی یعنی بچی جب بالغ ہوتی ہے تو اس کے ہیمن یعنی وہ پردہ بکارت وہ جھلی جو ہے وہ پوری طرح بند نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس میں سے بلڈ جو ہے وہ سیپیج کر جاتا ہے اور مینسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لڑکیوں کے اندر جو ہے وہ ہارمونز بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے FSH ہارمونز بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے LH ہارمونز بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کی یوٹرس کا سائز بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اینڈومیٹریم کی تھکنس بھی ٹھیک ہوتی ہے، پھر بھی ان کو مینسز نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کو جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہائمن کے اندر سوراخ ہی نہیں ہے۔ وہ سرجیکل وے سے اس میں مائنر سا اگر سوراخ کر لیا جائے تو پھر مینسز اس کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ مینسز کے دنوں میں جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے اس وقت اسے پیلوس کے اندر یعنی پیڑوں کے اندر شدید درد ہوتا ہے، لیکن مینسز نہیں ہوتے۔ یہ تھے بنیادی یا پرائمری کاز آف دا ایمینوریا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک سیکنڈری کاز آف دا ایمینوریا، یعنی خاتون کو مینسز تو ہوئے، ایک بچہ پیدا ہو گیا یا دو تین بار مینسز ہوئے اور اس کے بعد مینسز نہیں ہو رہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ایمینوریا۔ لیکن سیکنڈری ایمینوریا کا یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی خاتون کو ایک بار مینسز سٹارٹ ہو گئے اس کے بعد 3 ماہ تک متواتر اسے مینسز نہیں آ رہے تو پھر ہم اسے ایمینوریا کہیں گے، بندش حیض کہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس 1 مہینہ مینسز نہیں آئے ہم اس کے اوپر لیبل لگا لیں جیسے بندش حیض کا مرض ہو گیا ہے، یا اس کو 2 مہینے نہیں آئے تب بھی ہم اسے کہہ دیں کہ اسے بندش حیض کا مرض ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خاتون جس کو پہلے مینسز ریگولر آتے تھے اب 3 ماہ سے متواتر اسے مینسز نہیں آ رہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ سیکنڈری ایمینوریا۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی وجہ سٹریس ہو سکتی ہے کہ خاتون کو کوئی خدا نخواستہ ٹینشن آ جائے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اس کی وجہ سے کارٹیسون ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیز ہوں گے، اور GnRH جو ہے وہ ہارمون جو ہے گونوڈوٹروپک ریلیزنگ ہارمونز وہ نہیں ریلیز کرے گا دماغ، جس کی وجہ سے اس کو مینسز نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ انفیکشنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بھی مینسز نہیں آتے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ان اوولوشنز، یعنی عورت کو اوولوشن ہی نہیں ہو رہی، اس کا انڈا ریلیز نہیں ہو رہا۔ جب انڈا ریلیز نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ یوٹرس کے اندر جو اینڈومیٹریم ہے جس کی ایک خاص تھکنس ہوتی ہے 14ویں ماہواری کے 14ویں دن تک وہ نہیں ہو پاتی اور ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس کو بھی مینسز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ٹیومرز ہو سکتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بریسٹ فیڈنگ ہے، وہ خواتین جو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں بچوں کو ان کو مینسز نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ پریگننسی ہو جائے تو خواتین کو مینسز نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ ہارمونل امبیلنس ہو جائے، خاص طور پر پرولیکٹن ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے، جو کہ عام طور فیڈنگ کے دوران تو بنتا ہی ہے کیونکہ اس نے بچے کو جو ہے ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، اور یہ پرولیکٹن ہارمون جو ہے وہ دودھ بنانے میں کام ہوتا ہے، تو باقی جو دوسرے ہارمونز ہیں جسے ہم نے GnRH کہا ہے وہ بالکل ڈپریس ہو جاتے ہیں اور عورت کو مینسز نہیں آتے۔ لیکن اگر کوئی خاتون جو ان کو پہلے مینسز آ رہے تھے اب اس کے مینسز اس وجہ سے سٹاپ ہو گئے کہ اس کے اندر پرولیکٹن ہارمون جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے نہیں مینسز ہو سکتے، تو اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوگی کہ جس وقت خاتون کو مینسز کی ڈیو ڈیٹ ہے اس وقت مینسز تو نہ ہوں لیکن اس کی بریسٹ اتنی بڑی ہو جائیں جیسے فیڈنگ مدرز کی ہوتی ہیں، بچوں کو دودھ پلانے والی ماں کی بریسٹ بڑی ہو جاتی ہے، اور بجائے مینسز آنے کے ملکی مواد ہے
پتلا دودھ کی طرح مواد ہے اس کی چھاتی سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرولیکٹن ہارمونز کی امبیلنس کی وجہ سے ماہواری نہیں آ رہی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مینوپاز، اب مینوپاز کا جسے میں نے پہلے بتایا سنیاس، وہ عمر ہوتی ہے جس وقت خاتون کے مینسز بند ہو جاتے ہیں، اور یہ نارمل ایج ہے 45 سے 50 سال ہے۔ اگر کسی خاتون میں 40 سال کے اندر جو ہے مینسز جو ہے وہ بند ہو جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں پرائمری مینوپاز۔ یہ نارمل نہیں ہوتا، اس کا علاج کرنا چاہیے، لیکن جو مینوپاز ہے 45 سے 50 کے درمیان جا کے ہوتا ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اس کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ہم بتاتے ہیں وہ سائن اور سمٹمز کیا ہوتے ہیں جو مینسز سٹاپ ہونے کے بعد ایمینوریا کے بعد وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی خاتون جو ہے اسے نائٹ سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ رات کو سوتی ہے اور اسے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے خواتین کے دن میں کئی بار ایسا لگتا ہے ایک جو ہے وہ آگ کی لہر سی اٹھی ہے جو ان کے پاؤں سے ہوتی ہے، ان کے سر کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے بعد ان کا جسم پسینے پسینے ہو گیا ہے، لیکن 5-7 منٹ کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں مینوپاز کی علامات، یا پرائمری مینوپاز کی علامات ہو سکتی ہے کہ جو نارمل ٹائم پہ تو نہ ہوں، جو 45 سے 50 کے درمیان اس سے مینسز سٹاپ ہونا چاہیے، اس کے بجائے وہ 40 سال کی عمر میں اگر اس کو مینوپاز ہو گیا تو یہ اس کو علامات بہت شدت کے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کو سوئے ہوئے تھے، اسے بار بار پسینے آ رہے ہوتے ہیں، اسے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس کی ویژن میں چینجنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہر کے اس کے GnRH ہارمون جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ہیپوتھیلمس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے نظر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہے جن کے جو ہے وقت سے پہلے مینسز سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ ایسی خواتین کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ مرد کی داڑھی ہوتی ہے۔ کئی خواتین میں تو اس حد ہے کہ وہ مردوں کی طرف داڑھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، لیکن اکثر خواتین کے آپ دیکھیں چن پہ اور یہاں پر بہت موٹے گھنے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی خواتین کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو پمپلز وغیرہ ہیں یہ تو ٹین ایجز کی ہوتے ہیں، جب ہارمونز جو ہے اس کے اندر ایک تیزی آتی ہے اور وہ بہت زیادہ بن رہتے ہیں۔ لیکن وہ خواتین جن کی عمر ابھی 35 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، ان کو پہلے مینسز آ رہے تھے، اب جب ان کے مینسز جو وہ سٹاپ ہوتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ان کا ہارمونز امبیلنس تھا، اور اس کے نتیجے ان کا چہرہ پورا جو ہے وہ دانوں سے بھر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے PCOS پرابلمز، ایسے خواتین جن کو مینسز بند ہو جاتے ہیں ان کی اووریز کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت جو وہ پیلوک پین ہونا شروع ہوتی ہے اور ان کو مینسز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جو ہیں ان میں جو ہے انفیکشنز اگر جیسے ہو جائیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس وجہ سے بھی ان کو مینسز نہیں آ رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ ان کو ویجائنل ڈرائنس کا پرابلمز ہوتا ہے، جس سے ہے کہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ان کی ویجائنا جو ہے وہ بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں جب خاتون صحت مند ہوتی ہے، اسے مینسز ریگولر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا ہارمون جو ہے پروجسٹرون جو ہے جس وقت وہ پراپر ریلیز ہو رہا ہے تو ان کا یوٹرس جو ہے وہ ویٹ رہتی ہے، وہ گیلی رہتی ہے۔ لیکن جب ایمینوریا ہو جاتا ہے، یہ ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں، ایسٹروجن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا لیول گر جاتا ہے، تو پھر ویجائنا بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو خواتین کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ تکلیف اور دقت ہوتی ہے، کیونکہ جب ان کا پرائیویٹ پارٹ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں تو اس سے ان کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے ان کو مسلسل جو ہے وہ پیلوک پین ہوتی ہے، یعنی ان کو پیڑوں کے اندر درد رہتا ہے، ان کی کمر میں درد رہے گا، ان کے پنڈلیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں اس کے سائن اینڈ سمٹمز۔ تو آئیے میں اب آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ طب اس کے بارے میں آپ کا کیا ہیلپ کر سکتی ہے۔ طب ایک قدرتی طریقہ علاج ہے، یہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنائے جانے والے اس میں میڈیسنز ہیں، اور یہ آپ کے ہارمونز کو امبیلنس نہیں کرتی۔ جو آپ کے ہارمونز ہے اس کو قدرتی طور پر ڈیولپ کرتی ہے، اس کو اپنے پراپر لیول پہ لے آتی ہے، اور اس طرح آپ کے مینسز ہیں وہ ریگولر طریقے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ باقی جو پیتھیز ہیں جیسے کہ ایلوپیتھی ہے، وہاں پر ڈائریکٹ آپ کو ہارمونل میڈیسن دی جاتی ہیں، کبھی آپ کو ٹیبلٹس کی شکل میں 3 مہینے دوائیاں ٹیبلٹس کھلائی جاتی ہیں جو کہ بیسیکلی ہارمونس جو ہوتی ہیں، آپ کو انجیکشن دے دیے جاتے ہیں
جو بھی ہارمونل ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سم ٹائم آپ کا اپنا جو ہارمونل سسٹم اتنا سپریس ہو جائے گا، اتنا فیڈ بیکس چلا جائے گا کہ دوبارہ آپ کو انہی میڈیسن کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب بھی میڈیسن نہیں آ رہا آپ کو پھر وہ میڈیسن کھانی پڑتی ہے، اور آپ کو جب میڈیسن سٹارٹ ہوتے ہیں، ادروائز میڈیسن سٹارٹ ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ہربل طریقہ علاج جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے ہارمونز کو ڈیولپ کرتا ہے، کہ آپ کے آرگنز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کے GnRH کو ہارمون جو ہے ان کو ڈیولپ کرتا ہے، یہ آپ کے اووریز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یہ آپ کے یوٹرس جو ہے وہ اس کو فنکشنل کرتا ہے، اور اس طریقے سے آپ کے مینسز جو ہیں وہ اگر وہ ریگولر ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ یہ ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ بہت ہی سادہ سا، بہت ہی کامیاب علاج جو میں عرصہ دراز سے 30 سال سے یہ ایسی خواتین کو یہ نسخہ اپلائی کرواتا ہوں جن کو 10 سال سے مینسز نہیں آئے تھے۔ وہ میرڈ تھیں، بیچارے ایشو لیس تھیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے جب مینسز نہیں ہوں گے تو اولاد بھی نہیں ہوگی۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے اندر اولاد نہ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ ماہواری کی بندش ہوتی ہے۔ ہاں البتہ میرا اس نسخے کو وہ خواتین بھی استعمال کر سکیں گی جن کو مینسز آتے تھے لیکن جس نشان ہی لگتا ہے، جس ہم الیگونوریا کہتے ہیں، یعنی ماہواری کا بہت ہی کم معنی، قلت حیض جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بندش حیض میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، قلت حیض کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن دونوں امراض کے اندر استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ہو جائے گا۔ اب نسخہ نوٹ کر لیجئے، اس میں یہ ہے کہ مصبر جو ہے وہ 10 گرام ہو، ہیرا کسیس 5 گرام ہے، اور زعفران اصلی 1 گرام۔ آپ نے تینوں چیزوں کو الگ الگ پاؤڈر کر لینا ہے، پھر ان کو مکس کیجئے اور ہاتھ کو گیلا کرنا ہے، یعنی پانی اس میں نہیں ڈالنا، ہاتھ کو گیلا کریں جیسے آپ کے پانی کے اندر آپ نے انگلیاں ڈالی اور وہ گیلی ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں جو پہلے مکسچر تھا ان کو ایسا ایسا جب آپ ملائیں گے، جیسے خواتین کو تو پتہ ہے جیسے آٹا گوندھتی ہے، یعنی اس کو اتنا یہ پیسٹ بنانا ہے کہ یہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائیں، اتنا پتلا نہ ہو کہ یہ گولیاں ہی نہ بن سکیں، یعنی سخت بنائیں پیسٹ، اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا کے رکھ لیں اور اسے سائے میں خشک کر لیجئے۔ یہ دوائی آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے۔ وہ خواتین جن کو 3 ماہ ہو گئے ہیں مینسز نہیں آ رہے، وہ لڑکیاں جن کو کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ نہیں تھا، جن کو بائی برتھ کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا، ان کے GnRH کی وجہ سے یعنی گونوڈوٹروپک ریلیزنگ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے مینسز نہیں ہو رہے تھے، وہ لڑکیاں، وہ خواتین اس دوا کو 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کو پانی کے ساتھ استعمال کریں اور مسلسل 3 ماہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ان کے ماہواری بالکل ریگولر ہو گئی ہے۔ ہاں یہ میں ضرور بتا دوں کہ مینسز کے دنوں میں بھی ان کو جاری رکھنا ہے۔ ان خواتین نے جن کے مینسز 3 ماہ سے بند ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کو مینسز آئے ہی نہیں ہیں، اس کو کم از کم 3 ماہ تک رکھیں، کھاتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ان کے مینسز جاری بھی ہوں گے اور کھل کے ہو جائیں گے۔ اس میں تھوڑا سا کچھ خواتین کے ساتھ پرابلم آتا ہے کہ ان کو جو ہے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ خواتین میں پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جائے یا ان کو بہت زیادہ موشن لگ جائیں، کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ ان کا پیٹ جو بہت ہلکا ہوتا ہے، ان کو موشن لگ سکتے ہیں، تو پھر کچھ دنوں کے لیے یا تو یہ دوائیں بند کر دیں یا پھر ایک ٹائم اس کو استعمال کریں۔ اور اگر ایک ٹائم استعمال کرنے سے بھی ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اجوائن اور پودینے کا قہوہ جو ہے وہ بنا کے آپ استعمال کر لیں، اس کے ساتھ یہ گولی کھا لیں۔ اجوائن کیا ہوتا ہے؟ 1 چٹکی برابر، اور پودینہ 4 سے 5 پتے، اس کا قہوہ بنائیں، یعنی 1.5 کپ پانی میں ڈالیں، جب 1 کپ پانی رہ جائے اس کو چھان لیں، اس کے ساتھ 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کو استعمال کر لیں، تو اس طرح پھر پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا اور مینسز بھی بالکل ریگولر ہو جائیں گے۔ اب وہ خواتین جن کو مینسز آتے تو ریگولر ہیں لیکن صرف داغ ہی لگتا ہے یا تھوڑا سا آتا ہے، ایسی خواتین بھی میری یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری آنے سے 3 دن پہلے یہ صبح و شام 1 گولی استعمال کریں۔ جیسے ہی مینسز سٹارٹ ہوں یہ دوائی بند کر دیں۔ 3 مہینے تک یہ دوا، یہ گولیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو حیض کا ادرار کرتی ہیں، جو حیض کو جاری کرنے والی ہیں، نیچرل طریقہ سے آپ یہ صرف 3 ماہ تک استعمال کریں، یعنی ہر ماہواری سے 3 دن پہلے استعمال کریں، تو انشاءاللہ ان کی ماہواری بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ریگولر طریقے سے آئے گی، جو 6 سے 7 دن تک جیسے ہوتے پراپر وے سے آئے گی، اور مریض جو ہے وہ الحمدللہ بالکل تندرست ہو جائے گی۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔